کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا ہے، یہ روایات کے اعتبار سے غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو بنایا فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کو بنایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو بیت المقدس بھی اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے اور بیت اللہ بھی اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے۔ اور پھر جب اس کی تعمیرات کمزور ہو گئی تو پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور بیت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی۔ میں نے مختصراً اشارہ کیا۔ آج کل لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر بیت المقدس یہودیوں کو دے دیا جائے تو کیا بات ہے؟ یہ یہودیوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مہاجر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ یہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ لہٰذا یہ بلا وجہ کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر بہت زیادہ لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ تو ہم سب اس کے لیے دعا کریں، اور جو ہم سے بن پڑے وہ ہم کریں۔ یاد رکھیے، لڑنا، جہاد کرنا، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن نے ٹریننگ لی ہے، جن کو 75 سال سے اس قوم نے پالا ہے، بڑی امیدیں وابستہ کی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم عوام ہیں، ہمارے ذمے ہے برائی کو برائی بیان کرنا اور برائی کو برا سمجھنا اور ان برائی کرنے والوں کے خلاف بد دعائیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بد دعا خواہاں وہ کر رہے ہیں، نبی نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، نبی تو رحمت للعالمین۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بد دعا بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم سلط کلبا من کلاب فلاں، کہ اے اللہ اس فلاں شخص کے اوپر کتوں میں سے اپنا ایک کتا مقرر کر دی جو اس کے چیتھڑے اڑا دے۔ اور پھر انسانوں نے دیکھا کہ اس کافر کے اوپر اللہ رب العالمین نے کتے کا حملہ کروایا، اس کے چیتھڑے اڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانوں اور باغیوں کے لیے جو سرکش تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع میں لا تثریب علیکم اليوم فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ بیت اللہ کے غلاف سے چمٹا میں بھی اگر ہو تو اس کو قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، سیرت کو دونوں طرح دیکھیے، اور اتنے صوفی مت بنیے، اتنے رحم دل نہیں بنیے۔ آپ کا خون پی رہا ہے، معصوم بچوں کا خون پی رہا ہے، نومولود بچوں کا خون پی رہا ہے، لیکن اس کا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی کی حفاظت فرمائے، اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب